ایشو ایشو بات سنو کیا ہوا ہے؟ روشنال کا سرد چہرے کے تاثرات اس کے چہرے کو تھپتھپاتے فکر مندی میں ڈلے تھے۔ انہیں کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ انہی بیران آنکھوں سے اسے دیکھتی بے چین سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تو روشنال نہایت پریشانی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اب فرش پر خالی جگہ کو گھورتی کرید رہی تھی۔ ایشو یار یہ تمہیں اچانک سے کیا ہو گیا؟ سوری یار کیا بہت زیادہ غصہ ہو گیا تھا، بہت ڈانٹ دیا تھا تمہیں۔ اٹھ کر اب اس کے پاس صوفے پہ اس کے قریب بیٹھا نہایت ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا، وہ جگہ دیکھ رہے ہیں وہاں میں نے سپر مین کو کھویا تھا؟ اس رات میری زندگی کی خوفناک رات تھی وہ۔ وہاں اس رات میں نے اپنے مان کو ٹوٹتے دیکھا تھا۔ اس رات لوگ جیت گئے تھے، ورنہ آپ بھی جیت گئی تھی۔ میں ہار گئی تھی۔ سب کچھ میں شاید اس روم میں نہیں آ رہی تھی۔ میں بھولنا چاہتی تھی، بلکہ بھول چکی تھی، لیکن آپ نے یاد کروا دیا۔ یہاں میں بدنصیب اسی جیسی رات کی سیاہی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ پتہ ہے میرا خاندان ہے ہی بہت کا سکندر، شاید بہترین قسمت لکھوا کے آیا ہے، لیکن میرا مقدر برا نہیں تھا۔ شاید میں بری تھی، وہ یہ کہتے سسک پڑی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل آیا تھا۔ توجہ سے اس کی بات سنتے روشنال بہت کا دل پل کے لیے دھڑکنا چھوڑ گیا تھا۔ اس کے دل چیر شکوہ پہ وہ ساکت ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا لیا تھا۔ وہ یہ کیسے بھول گیا تھا کہ وہ کسی چیز کو بھول سکتی ہے جتنا اس نے درد دیا تھا وہ بھولتی تو۔ فرقان نے صحیح کہا تھا کہ عورت بھولتی بالکل بھی نہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے بہت احتیاط سے اسے سمیٹ کر رکھے گا۔ اس کی زندگی میں جو ہلا اس کی وجہ سے آیا تھا وہ اس ہلا کو پور کرے گا۔ ایشو سوری پلیز چپ ہو جاؤ، اس نے جیسے عرض کی اور اس کا روح اپنی طرف کیا تھا۔ اس نے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا اور آہستگی سے تھپکنے لگا تھا۔ اس کے بالوں کو سمیٹا، اسے اپنی گود میں کھینچ کر اس کے جوڑے بال جو اس کے سمٹنے اور ڈرنے اور آگے پیچھے لگنے سے کھل چکے تھے وائسگی سے انہیں سمیٹنے لگا تھا۔ اس نے بلا وجہ غصہ کیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ اس کمرے میں آنے سے اتنی ڈر کیوں رہی ہے۔ اس کے بہت ہی احتیاط سے سلانے کی وجہ سے کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ اب اس کی آنکھیں کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ وہ اسے نرمی سے اٹھائے، بیڈ پر لے آئے، اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے بعد بیٹھ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیوانوں کی طرح اس پر جھک کر اس کو دیکھنے لگا۔ اس کا گال پہ اس کے آنسو موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ جھک کر اس کے آنسو پہ لب رکھتا بے اختیار ہوا تھا اور ہلکے سے اس کے ساتھ لیٹنے کے انداز میں بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ ایک بے اختیار ہوتا آنسو اس کے گال پہ گرا تھا۔ سوری ہر چیز کے لیے، ہر ستم کے لیے، ہر ڈانٹ کے لیے۔ وہ دل میں مخاطب ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو کی حالت کو دیکھ کر بہہ نکلے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ اپنے چہرے پر آنسو کا قطرہ دیکھ کر اشنان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ جو اسے دیکھ رہی تھی وہ دک رہ گئی تھی۔ اس اونچے لمبے مرد کی آنکھوں میں آنسو۔ اسے لگا اس نے بے اختیاری میں ہی صحیح اس دیوتاؤں سے شخص کو پریشان کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کا بہت خیال رکھنے والا تھا۔ وہ جب سے جہاں تھی اس شخص کی نگاہیں اپنے لیے فکر اور محبت دیکھی تھی۔ اسے اپنے آپ پہ غصہ آیا کہ وہ کیوں ماضی کا ذکر اسے پریشان کر دیتی تھی۔ اپنے پہ جھکے اس کو دیکھا تو پیچھے ہوتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے پتا تھا کہ وہ اس کی طبیعت دیکھ کر پریشان ہوا ہے اور اپنے ستموں پہ وہ بہت ندامت محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب بہت بدل گیا تھا کہ اس کا شوہر تو بالکل بھی نہیں رہا تھا پہلے کی طرح اس کا خیال رکھنے والا اور اسے نرمی سے سوری سپرمین سوری۔ وہ اٹھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے گئی تھی۔ آپ میری وجہ سے پریشان ہے نا؟ نہیں، تمہارا حق ہے، تمہیں شکوہ کرنا چاہیے ایشو، تمہیں میرا گریبان پکڑ کر اپنے زخموں کا بدلہ لینا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کب کی چھوڑ کر جا چکی ہوتی، طلاق کا علیحدہ سے مطالبہ کرتی اور کورٹ کے علیحدہ سے چکر لگواتی، وہ صحیح کرتی۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم جیسے مرد چھوٹی عمر معصوم بیویوں پر روپ جمانا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ ان کا دل ہے، ہمیں ان کا خوف اتنا اٹریکٹ کرتا ہے کہ پھر سے ڈرانا تو ہم جیسے کمزور مردوں پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہم خود کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ بیویوں کو پردے میں چھپا کر رکھنے تک تو بات ٹھیک ہوتی ہے کہ کسی مرد کی نظر نہ پڑے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا سمجھ رہی ہوں گی۔ اس وفادار بیوی کا دم پردے سے تو نہیں گھٹا ہوگا، لیکن پابندیوں سے تو گھٹا ہوگا۔ میں تم سے شادی سے پہلے تو بہت براڈ مائنڈڈ تھا، تمہیں خود شاپنگ پہ لے کے جانا، کبھی تمہاری ڈریسنگ پہ کوئی تنقید نہیں کرنا۔ شاید اس وقت تم صرف میرے لیے میری کزن تھی اور تم پہ حق نہیں تھا۔ اس وقت لگتا تھا تم سے ذرا سا بھی سخت لہجہ رکھا تو تم ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گی، کوئی دل کی بات، کوئی فرمائش نہیں کرو گی۔ تمہارے روٹنا مجھے تکلیف دیتا تھا، لیکن شادی کے بعد یہ تمہیں اپنی قید میں رکھنا شروع ہو گیا تھا۔ شاید تم زیادہ پیاری لگنے لگی تھی، اس لیے دل میں ایک ڈر سا، خوف سا تھا کہ اگر تم نے نرمی سے بات کی تو خفا ہو جاؤ گی، ناراض ہو کر چلی جاؤ گی۔ جب تم اپنی اہمیت جانو گی تو ضد کر کے ہر جائز اور ناجائز خواہشات پوری کرواؤ گی۔
پھر ذرا سی لڑائی پہ تو روٹ کر علیحدہ ہو جانے کی ضد کرو گی۔ اس ڈر کی وجہ سے خود کو خود سے ہاپا اور تمہیں توڑتا چلا گیا، یا شاید تمہاری اعلیٰ ظرفی ہے کہ تم مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتی، ورنہ میں نے تو ہر حد پار کر دی تھی۔ لیکن اس عظیم ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت ہے، پلیز سپرمین، بس اب مجھے کوئی صفائی نہیں دے۔ میری فکر کر آپ کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اس لیے آئندہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی ماضی کو نہیں کھلے دے گا۔ آج کے لیے معافی دے، نہ آئندہ آپ مجھے ڈانٹیں گے اور نہ ہی کوئی روڈ بیہیو سے بات کریں گے۔ وہ اس کی بات ٹوکتی کہتی چلی گئی تھی۔ اوکے زوجم، لیکن لاسٹ ٹائم سوری فار ایوری تھنگ۔ اس کی بات سنتا معصوم سے لہجے میں کہتا، کان پہ ہاتھ رکھے، پھر سے سوری وہ ہلکی سے کہتی، تھوڑی سی اونچی ہوتی، اس کی کشادہ پیشانی پہ لب رکھ کر اس کو انمول کر گئی تھی، اس کے گلے پہ بازو ڈال کر بڑے مان سے اس کے سینے پر سارا کی روشنالی جھکو اس کے ماتھے کو چھو کر زور سے اسے اپنا آپ میں بیچا تھا۔ وہ کمفرٹ اپنے اور اس کے اوپر ایزی ہو کر لیٹا تھا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا کہ وہ سو جائے، اور اس کی انگلیوں کے لمس سے وہ سچ میں سوتی چلی گئی تھی۔ اور وہ پھر سوئے چہرے کو دیکھا سوچتا رہ گیا تھا کہ عورت اتنے ظرف والی کیسے ہوتی ہے؟ عورت اگر سنوارنے پہ آ جائے تو مرد کی زندگی سنوار دیتی ہے، لیکن اگر تباہ کرنے پہ آئے تو اس کی نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ایسا سبق چھوڑ کر جاتی ہے کہ اس نسلیں وہ سبق یاد رکھتی ہیں۔ لیکن وہ جان گیا تھا یہ عورت بہت ہی عظیم تھی، جو نہ صرف اسے معاف کر چکی تھی بلکہ اس کی سنگت میں رہنے کو تیار تھی۔ جگر یار، تیری بائک کی کیز اندر پڑی ہوئی ہیں۔ وہ رات 12:30 بجے پروگرام کر کے مائک سسٹم کو سمیٹ رہا تھا، ان کے تاروں کو آپس میں الجھائے کور کرتا اٹھا ہی تھا جب اس کا دوست احمد آیا تھا اور اس کو چابیوں تھمائی تھی۔ تو گھر کے لیے نکل رہا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے چل، کیونکہ میری گاڑی صبح خراب ہو گئی تھی۔ لوکل پہ آیا تھا، احمد نے اس کو چیزیں سمیٹتے دیکھ کر کہا تھا، جہاں ضروری کل سب چیز سمیٹی جا چکی تھی، مگر وہ بھی نیوز کا سر ان کے کولیگ سکون سے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان کا ٹھکانہ یہی ہو۔ تو اتنی تمہید کیوں باندھ رہا ہے؟ خود جاؤں گا تو تجھے بھی ساتھ لے جاؤں گا، بس اس کو پیک کر لوں پھر چلتے چل۔ اب تقریباً 5 منٹ وہ کور کرتا، لیپ ٹاپ اٹھاتا، اسے پکارتا باہر نکلا تھا۔ حسنان نے بائک سٹارٹ کی تو پیچھے اب بیٹھا تھا۔ وہ مین روڈ پہ نکلے تھے، اب ہجوم سڑکوں پہ لوگوں کا کام ہو رہا تھا۔ آج جلدی کھانا کا ہے، بول بول کے ایسا لگ رہا ہے جیسے دماغ نہیں، پیٹ بھاری ہو گیا، اس لیے پیٹ میں چوہے دوڑ ہیں۔ احمد جو بہت کھاتا تھا، بولے بغیر نہ رہ سکا تھا، لگتا تھا وہ حسنان کی طرح ہی تھا، دونوں کی فزک سیم تھی۔ وہ حسنان کی طرح بہت ہی ہنس مکھ انسان تھا، جتنا بھی سیریس رہنے کی کوشش کرتا مگر پروگرام کے دوران بھی ہنس پڑتا تھا۔ اب تو سوچ رہا ہوگا بیٹا کہ میں تجھے کھانا کھلاؤں، تو انسان سوچ لے میں اتنا اچھا ہوں نہیں، بھوکا تو میں بھی ہوں۔ بول بول کر تو ساری انرجی ویسٹ ہو گئی، اس لیے خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ۔ حسنان سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کسی ریسٹورنٹ کی طرف تھا، اس لیے ہنس کر اس کو غلط فہمی دور کرنی چاہیے تھی، اور ایک ہاتھ سے ہیلمٹ سیٹ کیا تھا۔ کمینے انسان ہے ایک نمبر کا، میں تو معصوم سا چورا چھانٹ نٹ کھٹ سا بندہ، اس لیے تجھے کہہ رہا ہوں، تجھے تو تیری بیوی کھانا کھلا دے گی، میری اماں تو پہلے لیٹ جانے پر 100 جوتے مارے گی، پھر 2 روٹیاں کھانے کی دیں گی۔ وہ جان بوجھ کر دکھی آتما بن گیا تھا۔ ہاں، بیوی نے تو میری 100 کیا لاکھ جوتے لگائے ہیں میری وفا پہ۔ اس کے منہ سے بیوی کا نام سن کر اس نے لب بینچ لیے تھے اور بائک اسپیڈ تیز کی تھی۔ چل یار چھوڑ، گھر ہی کھا لوں گا، ہر چیز بند ہی ہو رہی ہے، ویسے بھی ماں کی ڈانٹ اور کھانا دونوں کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ ہنس کر کہتا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا، جبکہ حسنان کا موڈ ایسا آب ہوا کہ پھر کوئی بات نہیں، سنجیدگی سے بائک چلانے لگا، حالانکہ بھوک سے بھی اس کا برا حال تھا۔ اسے اس کے گھر کے باہر چھوڑتا، خود بائک اسپیڈ تیز کرتا گھر کی طرف ریٹرن لیا تھا۔ وہ بنا قدموں کی چابی لیے روم میں آیا، لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھا، شوز اتارتا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کر ٹاول سے بال ڈرائی کرتا کہ بیڈ کی طرف آیا تو آگے وہ سو رہی تھی۔ جب وہ آیا تھا تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب توجہ سے دیکھا تھا۔ بکھرے بال اور الجھے حلیے میں کمفرٹر تانے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے سو رہی تھی۔ وہ لگ ہی اتنی معصوم رہی تھی کہ کوئی بات ذہن میں رکھے بنا دن بھر کی تھکن کے باوجود اس کے قریب بیٹھ گیا تھا، اس کے نقش کو ازبر کرنے لگا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اس نے کتنی غلط باتیں کی تھی، وہ بھول گیا تھا کہ وہ وقار کو پسند کرتی ہیں، وہ بھول گیا تھا کہ اسے قدم چاٹنے کو کہے تھے۔ یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس کے سامنے تھی اور اس کے لیے کتنی اہم تھی۔ اسے یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ وہ جھکا ایک قسم کی بے ہوش پڑی بنا کے ناک پہ لب رکھ گیا تھا۔ بابا کچھ دیر
وہ کچھ دیر اس کو محسوس کرنے لگا تھا، تم میرا وہ سکون ہو جو مجھے بے سکون کر دیتی ہو۔ وہ اس پہ جھکے کہہ رہا تھا۔ کچھ پل اس کو دیکھتے اس کے کندھوں کے دونوں اطراف پہ تکیا پہ ہاتھ کے وہ اس کے بورے بکھرے بالوں کو دیکھتا رہا، پھر جھکا نہایت ہی عقیدت سے وہاں ہونٹ کے تھے، ان بالوں سے اس کو عشق تھا۔ وہ بے احتیاط ہونے لگا تھا، مگر پھر دیوار پر لگتے ہتھوڑے کی طرح اس کی باتیں اسے وحشتوں میں دھکیل گئی تھی۔ وہ پیچھے ایسے ہوا جیسے کسی گرم چیز کو چھو لیا ہو۔ اسے اپنی بے احتیاطی پہ غصہ آیا تھا، اس کے اندر عجیب سی جنجلاہٹ سی اترنے لگی تھی، اس کے اندر غصے کے تاثرات سر اٹھانے لگے تھے۔ اٹھو مجھے کھانا لا کر دو۔ اس کا سکون ہضم نہیں ہوا تو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر وہ پھر بھی نہ اٹھی تھی۔ وہ اٹھی بھی کیسے؟ نیند کی گولیوں کا جاندار اثر تھا جو سمینا اسے دودھ میں یا کھانے میں دیتی تھی۔ بنا لو، اٹھو، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہری اب کی بار زور سے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا تھا، اس کے ساتھی سے جھنجھوڑتے اور بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ کیا ہے؟ وہ یہ کہہ کر 5 سیکنڈ کے لیے آنکھیں کھلتی پھر سے آنکھیں موند گئی تھی۔ اٹھ کے کھانا دو منال۔ حسنال نے اب کی بار اسے کندھے سے پکڑ کر بٹھایا تھا، اس کی اونچی آواز سنتی آنکھیں کھول کر پھر ایک لمحے کو دیکھا اور پھر اس کے کندھے پہ آ گری تھی۔ اس کے سارے بال اس کے منہ پہ گرے تھے۔ حسنال کو اس کی اتنی گہری نیند دیکھ کر اتنا غصہ آیا کہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا کیا تھا۔ وہ تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اٹھی، مگر اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی۔ حسنال نے اسے اٹھ کر بازو کے گھیرے میں لیا اور اسے بیڈ پر لٹایا تھا۔ پہلے اس کو دل کیا جگ پانی کا اس کے اوپر گرا کر اس کو جھکائے، لیکن بقول کہ اس کو اپنے بچے کی پرواہ تھی، اس لیے اس کو پھر سے بیڈ پر لٹا دے کمفرٹر سیٹ کر کے خود نیچے کی طرف گیا تھا۔ بھوک کی وجہ سے اس کو برا حال تھا، وہ اس لیے کھانا کھانے کچن میں چلایا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کاش وہ احمد کے ساتھ کھانا کھا لیتا، لیکن اس وقت تو اس پہ غصہ سوار تھا۔ لیکن ہاتھ پیٹ میں روٹی دے کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ روٹی تو ایک تھی، لیکن اس کے لیے کسی نعمت سے کام نہیں تھی۔ وہ فریج سے سالن نکال کر ہلکا سا گرم کر کے کھانے لگا تھا، پھر کیبنٹ سے کافی نکال کے اپنے لیے بنا کر لائٹ آف کرتا چلا گیا تھا۔ روشنال آفس گیا ہوا تھا، سمیرہ بیگم ابھی اوپر گئی تھی۔ شام کا ٹائم تھا، روشنال آنے والا تھا، مگر سمیرہ بیگم کو اپنا پلان کم وقت میں بھی سلجھتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ سمیرہ بیگم نے بہن کو اوپر جاتے دیکھا تو ان کے دل میں کمینی سی خوشی ہوئی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ اب لیٹ آئیں گے، اس لیے دراز سے اٹھائے اور الماری سے گھر کے ڈاکومنٹ اٹھائے جو وہ رات کو آغا جان کے لاکر سے نکال کر لائی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہ محض نمکی دے کر گھر اپنے نام کروا لیں گے، اس لیے دونوں چیزیں بٹے کے نیچے دبا میں نکلی تھی۔ رشتوں کو 4 چیزیں بری طرح سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں: دولت، غرض، انا اور حسد۔ اس رشتے سے تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ ایک چیز بھی انسان کے اندر ہونا تو رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ سب سے بری شے ہی دولت ہوتی ہے جو باقی 3 چیزوں کے لانے کا سبب بنتی ہے۔ دولت ہی کی وجہ سے انا، غرض اور حسد جیسی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ دولت ہی بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ اصل فساد کی جڑ تو دولت ہے، یہ نہ ماں باپ دیکھتے ہیں، نہ بہن بھائی دیکھتی ہے، اور نہ ہی کوئی رشتہ دیکھتی ہے۔ جو ہر چیز ہر جذبے پہ غالب آ جاتی ہے، دولت ہر چیز کو بری طرح سے متاثر کرتی ہے، رشتوں کو مار کر رکھ دیتی ہے، مسمار کر دیتی ہے۔ اسی دولت کی وجہ سے رشتوں کی عمارتیں کمزور ہو جاتی ہے، یہ سب کو مارتی ہے اور حال میں صرف موت ہی اس کا خاتمہ کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں بخت طویلہ میں دولت کا پرچار رہنا یا رشتوں کا، یہ وقت نہیں بتانا تھا۔ السلام علیکم سپرمین۔ اشنال نے اس 5ویں کال کی جو اس نے اٹھا لی تھی۔ وعلیکم السلام زوجم، کیا بہت زیادہ یاد آ رہی ہے جو کال بے کال کر رہی ہیں؟ حال میں ہی پاگل ہونا جو آپ کو ہاں میں ہی پاگل ہونا جو آپ کو مس کر رہی ہوں، آپ نے تو مجھے یاد کرنا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ اشنال اس کی بات سنتے شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ سوری زوجم، یہ تو آپ کی عنایت ہے، ورنہ میں اپنی اس ننھی سی جان کو مس نہ کروں، ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن آج میں تو میٹنگ میں بزی تھا، ابھی فری ہوا ہوں تو فون دیکھا آپ کی کال لگی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا اپنی چھوٹی سی جان کو کال کروں، مگر میری چھوٹی سی جان نے پھر خود ہی فون کر لیا تھا۔ اس نے صفائی دی تھی۔ میں نے آئس کریم کے لیے کال کی تھی کہ آتے ہوئے میرے لیے آئس کریم لائیے گا۔ اس نے منہ بسور کر لاڈ سے کہا تھا۔ اچھا، اور کوئی حکم میری جان؟ روشنال نے بہت لاڈ سے پوچھا تھا۔ اس کے یہ کہنے کی دیر تھی، وہ شروع ہو گئی تھی۔ سمیرہ بیگم اپنے دہان میں جا رہی تھی۔ حسنال جو کسی سے فون سے بات کر رہا تھا، وہ اس کے پاس سے گزری اور اسے گرا تھا۔ ان کو ایسے مشکوک سا جاتا دیکھا حسنال کنفیوژن کا شکار ہوا تھا، کیونکہ ان کی آنکھوں میں عجیب سا سرد پن تھا۔ وہ چند پل ٹھہر کر ان کو دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکاتا سیڑھیوں سے اتر گیا تھا۔ اگر اسے اپنے ہونے والے بڑے نقصان کی ذرا سے بھی بھنک پڑ جاتی تو وہ اس کی زندگی میں لفظ کا آشنا تھا۔
وہ آج گھر پہ ہی تھا تو اس لیے ماں کو دیکھتا کھانے کا کہنے آیا تھا۔ سمینا بیگم مڑ کر اس کو دیکھتی ارشنال کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ روم میں آئی تو انہیں ارشنال بیڈ پہ باتیں کر رہی تھی۔ دور کی آواز سنتے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بڑی امی آپ؟ ارشنال نے حیرت سے پوچھا تھا کیونکہ وہ آنے کا مقصد سے بے خبر تھی۔ وہ فون کان سے ہٹاتی پریشانی سے کہتی۔ دوسری طرف روشنال کو بھی متوجہ کر چکی تھی۔ دوسری طرف روشنال کے دل میں خطرہ بیٹھ گیا تھا۔ اسے کچھ بہت برا ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بہت اڑ لیا تم نے ہواؤں میں لڑکی، اب تمہارا زمین پہ آنے کا وقت آ گیا ہے۔ کئی چیزوں کا خاتمہ نہ کر دو تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کچھ کرنا ہے تو کر لو، وہ بولی تو لہجے میں فنکار تھی۔ حالہ کا لہجہ سنتے روشنال کے دل میں ڈر بیٹھا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ ارشنال کو پکارا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اس نے ماں کے نمبر پہ بھی کال کی، پھر یکے بعد دیگر، لیکن پھر بھی کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ اسے پتہ ہوتا تھا وہ ضرور حسنان کو فون کرتا، لیکن اس کے ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہر چیز چھوڑواتا وہاں سے نکلا تھا، اتنی جلدی میں کہ فون پاکٹ میں بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ کوئی کرش نہیں تھا جو خود کو غائب کر کے ارشنال کے پاس پہنچ جاتا، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی غلطی کرنا چاہی تھی۔ وہ کوشش کرنا چاہی تھی، وہ کرش نہیں، اس کا سپرمین تو تھا نا جو اسے اس حال میں بالکل نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اور وہ جو اس کے درد سے سخت آواز میں ہی سہم جایا کرتی تھی، لیکن سمینا بیگم پتہ نہیں کیا کرتی، اسے آگے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ گھر میں بیٹھی اس کی زندگی موت کے ہاتھوں شکست کھانے والی تھی، یہ سوچنا اس سے محال ہوا تھا۔ وہ باغ کا باہر نکلا تھا۔ جگر سن کہاں جا رہا ہے؟ فرقان کی ٹکر ہوئی تھی اس سے، لیکن اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ جلدی سے وہاں بھاگتا نکلا تھا، اسے ٹھوکر بھی لگی تھی۔ وہ پھر سے اٹھا کار کے پاس پہنچا تھا۔ ہوا کے گھوڑے پہ سوار وہ گاڑی کی سٹارٹ کی تھی۔ دل سے بے سادہ ارشنال کی حیرت کی دعا نکلی تھی۔ اس نے فل سپیڈ رکھی تھی، بنا کسی حادثے کی پرواہ کیے بغیر۔